اس کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعہ حضرت قدر موجود ہیں ان سب کو اور اس عید کے حقیقی وارث امام عاصم خدمت میں آج کی عید غدیر کی مبارکباد۔ اللہ کو مبارکباد ہے بانیان محفل اور اللہ کے ساتھ تحسین ہے عظیم ہے۔ چار مسئلے سن لیجیے، اس کے بعد تو بیان کرنی ہے کہ جن لوگوں نے تھا آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہے کہ جن لوگوں نے تھا حکم غدیری بھلا دیا، جن لوگوں نے تھا حکم غدیری بھلا دیا جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کے، جن لوگوں نے تھا حکم غدیری بھلا دیا جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کے، اور اللہ کی زمین انہیں دیتی رہی پناہ، اب شہر شہر پھرتے ہیں سامان باندھ کے۔ سلام علیکم محمد علی قرب ذہنی کے لیے بیان کیا، دو تین شعر اور سن لیجیے، اچھے ہیں، مجھے پسند ہے معافی کہ ہے بوریا نشی تو کیا، سنیے فضیلت علی نے کہ ہے بوریا نشی تو کیا امیر پھر امیر ہے بوریا نشی تو کیا امیر پھر امیر ہے، عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے، عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے، اور خوشی کے دن ہے فطر اضحیٰ اور مباہلہ سبھی، سواب کی عیدیں ہیں، خوشی کے دن ہے فطر اضحیٰ اور مباہلہ سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز ہی ہے عید بھی، حدیث امیر المومنین ہے کہ جس دن گناہ نہ ہو وہ اس دن عید ہے، کہ خوشی کے دن ہے فطر اضحیٰ اور مباہلہ سبھی، جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید بھی، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے، اور شیخ کی رحمت دیتے سوال کرے فرمائے کہ تیرے معاملے میں کر رہا ہے جو اگر مگر، ادھر کے حوالے سنیے کہ تیرے معاملے میں جو کر رہا ہے جو اگر مگر، نبی کی شہزادی حق نہیں ملا تو غم نہ کر، تیرے معاملے میں کر رہا ہے جو اگر مگر، نبی کی شہزادی حق نہیں ملا تو غم نہ کر، خلیفہ ہو گیا تو کیا فقیر پھر فقیر، خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر، شاعر نے بہت عمدہ اشعار پڑھے، پرانے اشعار پڑھے سب، چار میں سے اسی سے ملتے ہیں، یہ بھی سن لیجیے کہ ہم امام اپنا تمہیں عقدہ کشا کہتے ہیں، ہم امام اپنا تمہیں عقدہ کشا کہتے ہیں، جانشی اپنا رسول دو سرا کہتے ہیں، ہم امام اپنا تمہیں عقدہ کشا کہتے ہیں، جانشی اپنا رسول دو سرا کہتے ہیں، اور یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، کچھ تو تھے اوصاف پوشیدہ علی کی ذات میں، کچھ تو تھے اوصاف پوشیدہ علی کی ذات میں، یوں کوئی بندہ نصیری کا خدا ہوتا نہیں، عجیب شان اس مولا کائنات کی کہ جس کے زحمتوں سے اسلام ورنہ اسلام میں کچھ نہیں، تمام مورخین نے جس نے اسلام کو پڑھا ہے اس نے لکھا ہے کہ اسلام کی کمر خدیجہ کے مال اور علی کی تلوار سے سیدھی ہوئی، اگر یہ نکال لیا جائے، علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس
کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شکر، اسلام کی جان ہے. اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ تک یہ ولایت پہنچی ہے، ورنہ مسلمان ہونے کا دم بھرنے والے بہت سے ہیں، غدیری ہونے کا دم بھرنے والے آپ ہیں. آیت نازل سورہ مائدہ میں، یا ایھا رسول بل، اے رسول وہ اعلان پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت نہیں پہنچائی. یہ کہا جاتا ہے یہ اعلان نہ کیا، نہیں، اعلان کا ذکر نہیں ہے، پہنچانے کا ذکر نہیں ہے. پہنچانے کا ذکر ہوتا تو عربی جانتے ہیں، پہلا ہے یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. پہنچانے کے لیے بلغا استعمال ہوتا ہے. تفل کرو، پورا کرو، یہ آتا کہ اس کو پہنچا دو. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کچھ نہ پہنچایا. یہ نہ کیا، یہ کیا چیز تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی تمہید مارکیٹ میں، کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، وہ ساتھ پہ چلتا ہے. کریڈٹ، مارکیٹ ویلیو، یہ سب آپ کی ساتھ پہ ہے. کتنا ہی بڑا بزنس ہو، آپ اگر ٹاٹا میں اپنا مال سپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں رہتا کہ پتہ نہیں پیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساتھ ہے، پہلے سے مارکیٹ بنی ہوئی ہے. لیکن ایک چھوٹے دکاندار کو آپ اگر سامان سپلائی کریں تو آپ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے پتہ نہیں پیمنٹ ہوگا یا نہیں معلوم، کب اپنا بند کرے وہ یا بستر لے کے چلا جائے. کیوں؟ اس کی کوئی ساتھ نہیں ہے. لیکن جب یہی ترقی کرتے کرتے ایک بڑا بزنس مین ہو جائے، ایک بڑی فرم ہو جائے، تو پھر آپ کو اس کی ساتھ سے بھروسہ ہو جاتا ہے. یہ ساتھ زبان کی صداقت سے بنتی ہے. کیا اس نے 20 سال تک جس وقت پیمنٹ کے لیے کہا فوراً پیمنٹ کر دیا، جب وعدہ کیا فوراً پورا کر دیا، اس سے ساتھ بنی. اب آپ بھروسہ کرنے لگے. اگر ساتھ میں تو کوئی بزنس نہیں ہوتا. رسول اسلام نے جب اسلام کا بزنس نہیں کرے، جب اسلام کو شروع کیا، پہنچانا شروع کیا، آیت آئی بندی رسول سے تو اسلام کا بھی سالوں کا ہوا مادے پہ ہے. کیا ہے؟ نماز پڑھو تو یہ ملے گا، روزہ رکھو تو یہ ملے گا. نماز نہ قبول ہوئی تو کچھ نہیں قبول ہوگا، نماز نہ پڑھی تو یہ ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، کسی نے مار دی اس کے والدین کے علاوہ چاہنے والے تو خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا اس نے تو تماچے مار دی ہو؟ نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ روزہ رکھ لیا تو اللہ کی طرف سے کوئی ایک فرشتہ آیا اس نے آ کے 10,000 روپے دے دیے؟ ہوا ہے ایسا؟ نہیں ہوا ہے. کیا ہے؟ رسول نے کہا یہ کرو وہ ملے گا. وہاں پورا اسلام صرف وعدے پہ ٹکا ہوا ہے. جو تم یہاں کرو گے اس کے بدلے میں وہاں وہ ملے گا. یہ کرو کوثر کی جام ملے گی، یہ کرو سرزمین پہ جگہ ملے گی، یہ کرو جنت میں مکان ملیں گے، حور ملیں گی. ابھی آپ کی بتائیں گے وعدے ہیں، یہ سب وعدے ہیں. اگر پورا ہو جائے تو ساتھ بن جائے گی. رسول اسلام نے جو منزل اچھی ہوتے ہیں اقربین کی آیت آئی کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دو، اور اس کے بعد رسول نے اپنے خاندان والوں سے کہا، صرف خاندان کے لوگ ہیں جن لوگوں کو اسلام میں کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے ہیں، پہلے مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعوت ذوالشیرہ میں نہیں تھا. تاریخی کوئی بھی تاریخ کا جاننے والا کسی پوچھ لیجیے کہ جن کو آپ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لائے، کیا وہ دعوت ذوالشیرہ میں موجود تھی یا نہیں؟ نہیں. اس لیے کہ یہ صرف وہ ہے کہ جو رسول بننے کے بعد رشتہ دار بنے ہیں. جن کو اللہ نے رشتہ دار بنایا وہ سب دعوت ذوالشیرہ میں تھے. اس وقت کہا کہ جو میری نصرت کرے گا وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وزیر ہوگا. سب خاموش ہے. ایک کمسن بچہ اٹھتا ہے اور اس کا کہتا ہے یا رسول اللہ. آج تو سب یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. اس وقت ایک 13 سال کے بچے کا یا رسول اللہ. بوکے میرا سن چھوٹا ہے، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، لیکن جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی میں پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں گے ان کو توڑ دوں گا، آپ کی نصرت کروں گا. اس وقت رسول نے وعدہ کیا، اے علی آج سے تم میرے ولی، میرے وسیع، میرے خلیفہ، میرے باپ ہو. یہ وعدہ کیا. ایک وعدہ علی نے کیا،
ایک وعدہ رسول نے کیا اور اس کے بعد جب علی نے وعدہ کیا تو علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا. پوری تاریخ گواہ ہے کہ کہیں پر بھی رسول نے نصرت مانگی اور علی نے منع نہیں کیا. چاہے تلوار میں سونا ہو, چاہے ہجرت کرنی ہو, چاہے امانت سے پہنچانی ہو, جتنے کام رسول نے کہے سب علی نے کیے. یہ رسول کا وعدہ تھا. علی کا وعدہ تھا کہ میں مدد کروں گا, علی نے مدد کی. اب رسول کا وعدہ ہے کہ علی کو خلیفہ بنائے. یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول تم اپنے وعدے کو پورا کرو, اس لیے کہ اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا تو پھر کسی وعدے کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا. لوگ غلط سے کہہ دیں گے کہ جو اپنے چچا صاحب کا وعدہ پورا نہ کر پائے وہ ہمارا وعدہ کیا پورا کرے گا. پوری اسلام کی ساکھ ٹکی ہوئی ہے غدیر کے اعلان پر. اگر آج علی کو خلیفہ نہ بنایا تو پھر رسالت نے کیا پہنچایا؟ لوگ کیسے یقین کریں گے کہ جو دنیا کا وعدہ پورا نہ کر پایا آخرت کا وعدہ کیا پورا کرے گا؟ اسی لیے تیور بدلے ہوئے, کہا جاتا ہے نا آیت کے تیور بدلے ہوئے ہیں. آیت کے تیور اس لیے بدلے ہوئے ہیں کہ اب اسلام کی ساکھ کا سوال ہے. قیامت تک جس مذہب کو پہنچنا ہے اس کا معیار بنانا ہے. اور تاریخ نے عجیب چیز لکھی کہ رسول نے کہا, علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, کہا اللہ مولایا, تمام تاریخ یعقوبی میں بھی آتا ہے, اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, انا مولا المومنین, میں مومنین کا مولا ہوں. علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا من کنت مولا وہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی مولا. اور یہی پہ کہنے کی بات ہے کہ ادھر رسول اعلان کر رہے تھے, ادھر ہمارا کلمہ مکمل ہو رہا تھا. ادھر رسول اعلان کر, رسول نے کہا اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. رسول نے کہا انا مولا المومنین, میں مومنین کا مولا ہوں. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. رسول نے کہا من کنت مولا. ہم نے کہا یا علی مولا. اور ابھی یہاں بات چل رہی تھی, ادھر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم. آئے دین بھی کامل ہو گیا, کلمہ بھی کامل ہو گیا, دین بھی کامل کر دیا ہم نے. قسم خدا کی قرآن کو کافی کہہ رہنے آسان ہے, قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. الیوم آئے دین کامل ہو گیا, سب تک یہ پیغام پہنچے. جب یہ آیت سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی, دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا, آج دین اسلام رضی اللہ ہو گیا. غدیر خم میں, غدیر کے بنا تو اسلام رضی اللہ نہیں ہوتا. مسلمان رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ موجود ہے, سب نے لکھا الیوم اکملت لکم دینکم. جب نازل ہوئی دین کامل ہو گیا, یعنی اب دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر گنجائش باقی ہو, ضرورت باقی ہو تو آیت جھوٹی ہے. آیت کہہ رہی اسلام کامل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں رسول چلے گئے, خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. خلیفہ بنے بغیر ہی دین کامل ہو گیا, تو پھر مسلمان خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جب دین کامل ہو گیا تو پھر خلیفہ کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ضرورت تھی تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے. یا آپ رسول سے زیادہ عالم ہوں گے؟ ماننا پڑے گا کہ اعلان تو خلافت ہی کرتا, اعلان تو امامت ہی کرتا, ورنہ ضرورت نہ پڑتی. اسی چیز غدیر کو صرف ہم اس لیے نہیں مانتے کہ علی کی فضیلت ہے. غدیر علی کی فضیلت کے اعلان سے زیادہ رسول کی شجاعت کے اعلان کے لیے زیادہ مشہور ہے. علی کون ہے؟ آپ تو سنتے رہتے ہیں جنگ خیبر. جنگ خیبر میں علی نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھایا. اس کے بعد اسی خیبر کے دروازے پہ علی نے لشکر کو بٹھایا اور علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا. علی کتنا بڑا شجاع, کتنی طاقت علی کے اندر کہ اپنے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ, خیبر کے دروازے پہ لشکر, جو علی لشکر اور خیبر کو ایک ساتھ اٹھائے, رسول غدیر نے علی کو اٹھایا بتاتا ہے. جو لشکر کو اٹھائے اسے حیدر کہتے
استعداد کو نہ جھٹلاؤ. اٹھایا ہے رسول نے دونوں ہاتھوں سے. آج جس کا میں مولا اس کی مولا. گھبرائیے نہیں اگر کوئی علی کو مولا نہیں مانتا، کیونکہ رسول نے کہا کہ جو مجھ سے مولا مانے گا وہ علی کو مولا مانے گا، جو علی کو مولا نہیں مانے گا وہ مجھے مولا نہیں مانے گا. یہی ہے، جو مانتا ہے وہ رسول کو بھی مانتا ہے. اگر کوئی علی کو نہیں مانتا تو وہ رسول ہی کو نہیں مانتا. قانون یہ ہے، حکمت یہ ہے. پیچھے والوں کو کہا آگے آ جاؤ، انتظار کرو. آگے والے جو چلے گئے تھے ان کو بلائے گا پیچھے آ جاؤ. علی مرکز اتحاد امت ہے. علی مرکز اتحاد امت ہے. جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا. سب کو علی کے چاروں طرف جمع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو علی سے آگے نکل جائے وہ غالب ہو جاتا ہے، جو پیچھے رہ جائے مقصر ہو جاتا ہے. آج جنت تک جانے والی ٹرین تعمیر ہو رہی ہے. جو آگے چلا گیا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جو پیچھے رہ گیا منزل تک نہ پہنچے گا. آؤ سوار ہو جاؤ. علی ہے نبی کا مولا. عجیب چیزیں ہیں. آ گیا جو حاضرین غائبین تک پہنچائیے بات، جو نہیں ہے جو ہے ان تک بات پہنچائے. آپ لوگ تھے نہیں تھے، آپ تک پہنچی کیسے؟ یہ جشن غدیر دنیا میں جہاں جہاں بھی برپا ہو رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بزرگ وہاں بھی علی کی بیعت کرنے والے تھے اور رسول کا پیغام سنا تھا کہ تم حاضر ہو اپنی غائب نسلوں تک پیغام پہنچا دینا. کبھی کارروائی میں علی کی ولایت کا اعلان گونج اٹھے تو فخر کرنا کہ تمہارے ماں باپ نے مبارکباد دے کر منہ نہیں پھیرا. مبارکباد دی ہے تو منہ نہیں پھیرا، بھولے نہیں. پیغام نسلوں تک پہنچایا ہے، نسلوں تک پیغام پہنچایا. جتنے لوگ حاضر ہیں مسلمان تو 1,00,000 تھے، کیا سب تک پہنچا؟ آج ڈیوائڈ کر لیجیے، ملٹیپلائی کر لیجیے، کتنے ہونے چاہیے تھے، لیکن سب جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ اعلان کا اقرار کرنے والے کم بچے تھے اور جو اپنے قول کے صادق تھے وہ آپ کے بزرگ تھے. خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ولایت علی ہر کسی کو نہیں ملتی. خوش نصیب لوگوں کو ولایت علی میں بھی تعلیم ملتی ہے. مولانا امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا تنہائی میں جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنوں سے علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ اپنی ماں کو دعائیں دیا، اس لیے کہ جن کی مائیں پاک دامن ہوتی ہیں علی کی ولایت ان تک پہنچتی ہے. ہم سب غدیری ہیں اور یہ ہر سال محفل برپا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. ہمارے پاس کربلا اور غدیر کے علاوہ کچھ نہیں. جو کچھ ہے ان سے ہے، غدیر سے اور کربلا سے. ہم لوگوں نے کمکاری کی، کوتا ہمتی سے کام لیا. پوچھا گیا امام ہی کی سوال کیا گیا کہ آپ عاشورہ کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اتنی کسی چیز کو نہیں دیتے، کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے اتنی اہمیت دیتے ہیں عاشورہ کو کہیں تم غدیر کی طرح اسے بھی نہ بلا دو. یہی بات ہے کہ غدیر کو سب بلا دیتے ہیں لیکن عاشور چاہے کیسے جانتا ہو سب جانتے ہیں عاشور. کوشش کیجیے کہ یہ پیغام آپ کی نسلوں تک پہنچ جائے. ایک آ گیا علم تفل باب اللہ سے رسالت، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کام رسالت کا نہ کیا. آپ کو بس فرض ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نسلوں تک یہ غدیر کا پیغام پہنچا دیں. کتنے بچے ہیں ہماری نسل میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر میں کہ جن کو غدیر کا واقعہ معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پھر یہ رسول کا پیغام قرآن کی آیت آپ سے خطاب کر دیں. علم تفل، اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا. شکست ہے کیا پہنچانا؟ خوش نصیب بانی محفل، خوش نصیب ہے حاضرین اور ان کے والدین کہ جو محفلوں کا آغاز کر کے شروعات کر کے ناظرین محفل شاعرین سب خدا کی طرف سے دعوت نامہ پہنچتا ہے. جن پاک لوگوں تک پہنچتا ہے وہی ذکر محمد و آل محمد میں حاضر ہے.
آپ لوگ خوش نصیب ہیں، خدا کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے پروردگار جس طرح ہم اس ولایت پر باقی ہیں، ہماری نسلیں بھی اس ولایت پر باقی رہیں اور تاجدار غدیر امام عصر کی خدمت میں اس غدیر کے دن کے جب وہ ظہور کریں، ہم سب مبارکباد پیش کر سکیں۔ پروردگار عید کا دن نزدیک، عید غدیر میرے معبود ہمارے سامنے ہے۔ پروردگار عید کے دن یہ قانون ہے، سب جگہ رسم ہے کہ بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں۔ پروردگار آج کے اس مبارک دن میں ہم تو صرف عیدی میں یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے امام کا ظہور کر دیں، ہم سب کو ان کے خواب میں شمار فرماتے ہیں۔ اے پروردگار ہماری نسلوں کو ولایت علی نبی تعلیم پر باقی رکھ۔ اے پروردگار کوئی لمحہ ایسا رہا ہے کہ ہمیں فاطمہ زہرا امیر المومنین اور رسول اسلام سے شرمندہ ہونا پڑے۔ اے کریم نفس محمد والے محمد کا واسطہ، غدیر کی خوشیوں کا واسطہ، اے پروردگار اس قوم میں جتنے بھی لوگ مغموم ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، غدیر کے دن کی برکتوں کا واسطہ، ہماری خصوصی دعا ہے کہ ہم سب نجف اشرف اگلی عید غدیر پر موجود ہیں۔ اے پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، پروردگار اس قوم کی ہر طرح کی غربت کو، غربت علم اور غربت رزق کو دور فرما دے۔ اے پروردگار عید غدیر کا واسطہ، غدیر کے مولا کا واسطہ میرے معبود، جن لوگ جو گھر اولاد کی دولت سے غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرما دے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود، غدیر کے دن کے دولہا تائیدار امیر المومنین کا واسطہ میرے معبود، جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں، اے پروردگار عزت کے ساتھ ان کے فرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے پروردگار محمد والے محمد کے واسطے میرے معبود، ہماری نسل کے بچوں کو جناب علی اکبر اور علی اصغر کے غلاموں میں شمار فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل فرما۔ اے پروردگار بانی مجلس کے رزق اور محفل کے رزق اور روزہ میں برکت عطا فرما۔ ان کے تمام اور خازین کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ پروردگار محمد والے محمد ہمارے ہاتھ سے بارگاہ میں محمود افاظی حاجات ہم سب کے ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ اے پروردگار جب قیامت کے لیے ہم سب کو ہمارے امام کے ساتھ بلایا جائے، ہم اپنے گناہوں کی عزت شرمندہ۔ پروردگار ہم سب کو امام ایسے کے سب ہم سب جگہ مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک علی کل شیء مبارک بھائی